اور خصوصی طور کے اوپر جو آج کا بڑا فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزیت، جو اپنی خباثت کے ساتھ اور گندگی کے ساتھ جو ہے وہ روئے زمین پر موجود ہے، اور مسلمان الحمدللہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے بھرپور کوششیں بجا لا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی الحمدللہ یہ عقیدہ ختم نبوت کورس بھی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی جو کہ ایک دجال ہے، کذاب ہے، دھوکے باز، فریبی انسان ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مراق جیسی بیماری اور ہسٹیریا جیسی بیماری یہ اس کا طرہ امتیاز ہے۔ ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے دعوے کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے نبوت بند ہے، کبھی کہتا ہے نبوت جاری ہے، کبھی کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور پھر کہتا ہے میں نبی بھی ہوں۔ اور اس طرح کے دعوے کبھی خاتم کے لفظ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اور پھر کبھی خاتم کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے بے شمار دلائل و براہین کے ساتھ اس بات کو پڑھا کہ جو امت کا متفقہ عقیدہ ہے وہی برحق ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مرزا قادیانی کتنا بڑا گستاخ ہے، مرزا قادیانی کتنا بڑا گستاخ ہے، مرزا قادیانی کتنا بڑا گستاخ ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھرپور اور بہت زیادہ توہین کرنے والا، پھر نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والا، اور نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کرنے والا، اصحاب رسول کی توہین کرنے والا، جملہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور کے اوپر نشانہ بنانے والا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ان کی والدہ محترمہ ہیں ان کے بارے میں بڑی گندی زبان استعمال کرنے والا، اور اس کے سوا بھی بہت سی اس کی خباثتیں ہیں جو اپنی جگہ ہر ایک الگ سے ایک کیا ہے کفر ہے، پوری زندگی اس کی کفر سے عبارت ہے۔ زندگی کا کوئی دن نہیں ہوگا جس دن اس نے کفریات نہیں بکے ہوں گے، کوئی ایک دن زندگی کا نہیں ہوگا، کوئی ایک سانس نہیں ہوگی جس سانس کے اندر اس نے کفریات نہیں بکے ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات جو ہے وہ کرنے لگا ہوں، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، ثبوت حاضر ہیں، محمد متین خالد صاحب کی یہ کتاب ہے جس کے ہم حوالے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ جس نے بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کیا، اللہ رب العالمین سب کو اپنی بارگاہ سے کامل جزا عطا فرمائے۔ اب جب میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں کل بیان کی نا کہ حضرت مریم کے بارے میں یہ کیا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا بکواسات کرتا ہے، تو اب مرزیوں کی طرف سے ایک جو ہے نا وہ ہمارے اوپر سوال کیا گیا، یا مرزیوں نے اس کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بات رکھی، اور مرزیوں نے کہا کہ یہ جو اس نے اپنی کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے نا، کہتا ہے یہ یہودیوں کی کتابوں سے میں نے نقل کیا ہے، کہتا ہے میں محض ناقل ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں محض کیا ہوں؟ کہتا ہے یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ مرزائی کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہ پینترے بدل رہے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کر کے جب اس سے کہا گیا کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہے، تو کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، تو مرزائیوں نے ساتھ ہی پینترا بدلا اور کہنے لگے نہیں ہم تو ان یہودیوں کی کتابوں سے یہ عبارتیں ہم نے نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بات سمجھائیے آپ کو، پینترا بدل رہے ہیں کہ جب ان پر یہ امت نے کیا کیا، جب امت نے اس کا نوٹس لیا
تو یہ پینترا بدوا کہنے لگے یہ جو عبارتیں ہیں نا یہ مرزا نے اپنی نہیں لکھی، یہ اس نے کیا کیا، یہودیوں کی کتابوں سے کیا کی ہیں، نقل کی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جو بڑے بچے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، میں کس سیاق و سباق میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ جان چھڑاتے ہیں کہ یہ عبارتیں گویا ہم نے، یہ عبارتیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ عبارتیں ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ یہ کہہ کے جب مسلمانوں نے اس بات کا جو ہے وہ نوٹس لیا تو انہوں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، اب جب انہوں نے یہ کہا تو پھر ہماری طرف سے ان کو جواب یہ ہے کہ جو یہ عقیدے آپ نے بیان کیے، جو عقیدے آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اولی العزم رسول مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں ان کو؟ ایک اولی العزم اور بڑا پیغمبر مانتے ہیں، ایک جلیل المرتبت پیغمبر جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے۔ تو ہمارا ان پہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو نہیں، لیکن تم یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو کیا ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ یہودیوں کا ہم زبان ہو جائے؟ وہ کیا ہو جائے؟ یہودیوں کا ہم زبان اور ہم آہنگ ہو جائے، ان کا ان والی بولی بولے، یہودیوں والی بولی بول کے اپنی کتابوں کے اندر یہودیوں والی زبان استعمال کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کا ہم زبان ہو کے، ان کا ہم آہنگ ہو کے، تو ایک بڑے اللہ رب العالمین کے بڑے برگزیدہ پیغمبر کی گستاخیاں کرے، کیا یہ ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے؟ اچھا، ان کے اوپر ایک اور سوال ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر یہودی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑے غلط قسم کے کیا رکھتے ہیں، وہ عقیدے رکھتے ہیں۔ یہودی پیغمبر اسلام کے بارے، نبی علیہ السلام کے بارے کے اندر بھی قرآن نے بہت سی باتیں نقل کی، ان کی احادیث مصطفیٰ کے اندر آئیں، امت کے اندر معروف ہیں کہ یہودی نبی علیہ السلام کے بارے میں کس قدر جو ہے وہ غلیظ قسم کے عقیدے رکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اور آج جتنا بھی یہ شور برپا ہے پوری دنیا کے اندر، کبھی کارٹون، کبھی خاکے، اور کبھی کچھ اور کبھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر اعتراضات، اور کبھی کسی طرح سے سرکار دو جہاں کی مبارک زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مرضی کی تشریح پیش کرتے ہیں، تو کیا اب تم یہودیوں والی زبان نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی استعمال کر سکتے ہو؟ ان پہ سوال ہے، ان مرزائیوں پہ سوال ہے کہ جس طرح کہتے ہو یہودیوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا ہم نے وہ نقل کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ یہودی تو نبی علیہ السلام کے بارے کے اندر بھی کیا کہتے ہیں؟ بہت کچھ کہتے ہیں، تو کیا اس معاملے کے اندر بھی تم ان کی تقلید کر سکتے ہو؟ اس معاملے کے اندر بھی کیا تم ان کے ہم زبان ہو سکتے ہو، ان کے ہم آہنگ ہو سکتے ہو؟ آپ سنیے مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے، چشمہ مسیحی۔ اب یہ بات میں نے سوال اٹھایا ان کی طرف سے، ان نے جو اپنا عذر پیش کیا، عذر پیش کرنے کے بعد ہم نے ان کے جواب پر کیا سوال رکھا، تو اب سنیے یہی بات مرزا قادیانی بھی کسی زمانے میں کہا کرتا تھا۔ کتاب کا نام ہے چشمہ مسیحی، چشمہ صفحہ نمبر 4۔ یہ ایک سوال ہے، کل آپ کو جب کبھی آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ اس بات پہ پھنسا سکتا ہے، تو اس لیے سوال میں نے خود جو ہے نا یہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ پہلے سے ہی آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جب مرزائیوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی گستاخیاں تم نے کی ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی ساری باتیں ہیں، ہم نے تو نقل کی ہیں۔ تو سنیے، یہ صفحہ نمبر اس کا 4 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 337۔
کہتا ہے جس طرح یہود محض تعصب سے، جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ یہ لکھ رہا ہے مرزا قادیانی، لکھ رہا ہے، یہ کہتا ہے عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس بد طریق میں یہودیوں کی پیروی کرتے، عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس بد طریق میں یہودیوں کی کیا کرتے، پیروی کرتے۔ کہتا ہے اگر یہودیوں نے تعصب کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام پر حملے کیے تو کہتا ہے عیسائی قرآن شریف پر کیا کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام پر حملے کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے عیسائیوں کو یہودیوں کا جو یہ برا طریقہ ہے نا، یہودیوں کا طریقہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر حملے کرنے، یہودیوں کا برا طریقہ کیا تھا۔ تو کہتا ہے عیسائیوں نے مسلمانوں پر یہ حملے شروع کر دیے، تو کہتا ہے عیسائی گویا پیروکار ہو گئے کن کے، یہودیوں کے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب؟ کہتا ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر حملے کیے اور عیسائیوں نے کس پر حملے کیے، نبی پاک علیہ السلام پر۔ تو کہتا ہے گویا عیسائیوں نے پیروی کی کس کی، یہودیوں کی، انہوں نے بھی ایک نبی پر حملے کیے اور عیسائیوں نے بھی کیا کیے، ایک نبی پر حملے کیے۔ تو کہتا ہے گویا عیسائیوں نے اس بد طریق کے اندر کیا کی، پیروی کی کن کی، یہود کی، اور کہتا ہے ان کو یہ پیروی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں پیروی کرنی۔ تو سوال یہ اٹھے گا کہ مرزا قادیانی جب تو عیسائیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہودیوں کی پیروی، اس بات میں نبی کی توہین کرنے کے اندر تمہیں پیروی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو مرزا قادیانی تیرے پر اعتراض ہے کہ تو نے پھر کیوں پیروی کی؟ جب تو عیسائیوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہود کی پیروی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو تیرے اوپر یہ اعتراض تو کوئی بھی بندہ اٹھائے گا نا، پھر تو نے کیوں یہود کی پیروی کی؟ کس کو برا بھلا کہنے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا۔ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ یہ خود اپنی کتاب میں اس نے لکھی بات، جب یہ اس نے کتاب میں لکھی تو پھر ظاہر ہے اس کتاب کے اندر یہ جب لکھا گیا تو یہ پکڑا گیا، اپنے لکھے کے ساتھ ہی یہ کیا ہوا، پکڑا گیا، کہ جب یہ عیسائیوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہودیوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب اس پر اعتراض اٹھے گا کہ پھر تو نے کیوں یہودیوں کی پیروی کی؟ اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری عبارات کیوں نقل کی ہیں؟ پتہ چلا کہ تم محض ناقل نہیں ہو، تم محض کیا ہو، عبارات کے ناقل نہیں ہو، بلکہ اصل میں تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہو جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم وہی زبان بولتے ہو جو تمہارے عقیدے کی کیا ہے، عکاس ہے، جو تمہارے عقیدے کی اور نظریے کی کیا کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے۔ تم وہ زبان جو بولتے ہو وہ تمہاری کتابوں میں لکھی ہے اور یہ تمہارا عقیدہ ہے، ورنہ تمہارا گرو خود لکھ گیا کہ عیسائیوں کو یہودیوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو تم کیوں کر رہے ہو پیروی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ محض کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے جواز تراش رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جواز اس بات کا تراش رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، اس خبیث نے مسیح موعود ہونے کا کیا کرنا تھا، دعویٰ کرنا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا وہ امت کے اندر گند اچھال دوں تاکہ لوگوں کا دھیان اس مسیح موعود سے ہٹ جائے، لوگ جو ہے اس کو بھول جائیں اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کرنے لگے، نفرت کرنے لگے۔ جب میں ایسی ان کی تصویر کشی کروں گا، منظر کشی کروں گا کہ ان کے اندر یہ بھی عیب تھا، اس نے کہا نا وہ شراب پیا کرتے تھے، پڑھا آپ نے کتاب کے اندر، وہ کہتا ہے شراب پیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، پھر کہتا ہے تخم ریزی بھی شراب کی اس بندے نے کی۔ آج یورپ کے اندر جو شرابیں پی جا رہی ہیں، کہتے ہیں اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو گویا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر کشی کر رہا ہے، منظر کشی میں جو ہے وہ کر رہا ہے، منظر نگاری کر رہا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ نفرت کریں اور مجھے کیا کر لیا جائے، مسیح موعود کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ تو اس کی کتاب سے یہ حوالہ، یہ چوری پکڑی گئی۔ کیا ہوئی ہے؟ چوری پکڑی گئی ہے۔ جو اس نے چوری کی وہ چوری اس کی کتاب سے پکڑی گئی۔ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ خود کیا کرتی ہے، ایسے خبیثوں سے شہادتیں جو ہے وہ دلوا دیتی ہے،
تاکہ بوقت ضرورت یہ سند رہے اور کیا کرے، کام آئے۔ دستخط کروا دیتے ہیں نا کسی سے، تو کیوں کرواتے ہیں؟ بوقت ضرورت یہ کیا آئے، کام آئے، بوقت ضرورت یہ سند کیا آئے، کام آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو رب العالمین نے اس کے ہاتھ سے وہ سارا کچھ لکھوا دیا تاکہ بوقت ضرورت مسلمانوں کی یہ چیزیں کیا آئیں، اس کی لکھی ہوئی کام آئیں، کیا کریں، وہ کام آئیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک اعتراض تھا، اور اس اعتراض کا ایک جو ہے وہ الزامی جواب تھا، اور پھر اس کی کتاب کا ایک حوالہ تھا جو آپ کو پیش کرنا تھا، تاکہ کل وہاں کوئی اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن کے اندر پہلے سے یہ چیز موجود ہو کہ یہ اپنی جان چھڑانے کا یہ ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ یہ ہماری عبارتیں نہیں ہیں، یہ ہماری عبارتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر تمہاری عبارتیں نہیں ہیں تو تم یہودیوں کے پیروکار کیوں بنے؟ اور تم نے ایک پاک پیغمبر کے بارے میں یہودیوں کی رائے لینی مناسب سمجھی۔ دوسری بات کہ تم یہودیوں کی باتیں اٹھا کے اپنی بات میں اپنے کتابوں میں رکھتے ہو، تم قرآن کیوں نہیں اپنی کتاب میں نقل کرتے؟ جب قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کل میں نے قرآن پڑھ کے سنایا آپ کو، جب قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی منظر کشی کر رہا ہے، ان کی تصویر نگاری کر رہا ہے کیا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ صالح ہیں، وہ نبی ہیں، متقی ہیں، وہ آیت اللہ ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ برگزیدہ اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر ہیں، وہ رب العالمین کی بارگاہ سے بڑی عزتوں کے حامل ہیں، عبداللہ، اور وہ نبی اللہ ہیں اور صدیق نبی ہیں، تو تم قرآن اس کی جگہ نقل کیوں نہیں کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن جو موجود ہے، تو تم جو ہے یہودیوں کی عبارتیں اٹھا کے پیش کرتے ہو، اس کی بجائے اگر تم سچے مسلمان ہوتے تو تم کیا کرتے؟ قرآن کیا کرتے؟ ان کی شان میں کیا کرتے؟ نقل کرتے۔ یہودیوں کی عبارتیں تمہیں مل گئیں اور تمہیں قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں نظر نہیں آئیں، تمہیں حدیث مصطفیٰ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں نظر نہیں آئیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بڑا ضروری ایک جو ہے وہ سوال اور جواب اور اس کے متعلقہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا قرآن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے تم اس کو اگنور کر رہے ہو، اس کو چھوڑ رہے ہو، اور یہودیوں کی کتابوں کے اندر من گھڑت جو قصے ہیں وہ سارے نقل کر کے تو تم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر نگاری اور منظر نگاری کر رہے ہو کہ عیسیٰ ایسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ایسے تھے۔ تم لوگوں کے سامنے ان کی ایک شبیہ پیش کر رہے ہو کہ وہ ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو کیسے تھے؟ قرآن نے بیان کیا وہ ایسے تھے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے ایک اعتراض کے طور کے اوپر نقل کر دی میں۔